میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین۔ جی ہاں، ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا پیارا دین میں ڈیفرنٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، حدیث پاک بھی مل کر یاد کرتے ہیں، کرامات صحابہ بھی سنتے ہیں، اسلامک ہسٹری بھی جانتے ہیں۔ تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے سوال کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آج کا سوال، بتائیے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ہم آ گئے ہیں اپنے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث، اور ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی انشاءاللہ ایک پیاری حدیث میں پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے مل کر انشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، شروع ہو چکا ہے ہمارا پیارا سا پروگرام میرا پیارا دین۔ کہاں ہے آپ کی توجہ؟ کہاں ہے توجہ؟ یہاں ہونی چاہیے نا جی۔ جب یہاں توجہ ہوگی تو باتیں اچھے انداز سے سمجھ میں آئیں گی، اور جو گھروں پر دیکھ رہے ہیں پیارے پیارے بچوں، آپ نے بھی توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی ہیں، فرسٹ ٹائم جو ہے یہ پروگرام بھی ہوسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اور ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا، ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بد سے محفوظ رکھے۔ تو صفی اللہ بھائی کیا ہوتا ہے، بڑے جو ہے وہ بٹھا دیتے ہیں، بھائی دیکھو مدنی چینل کیا کرو، ہاں، اور پھر کیا ہوتا ہے بچے بیٹھتے تھوڑی دیر بیٹھتے اس کے بعد پھر پھدک کے کیا کرتے ہیں؟ آپ بچے آپ بتائیں گے، ادھر ادھر چلے آتے ہیں، یا پھر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ وہاں بیٹھے خود ہوتے ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ کہیں اور، کدھر؟ ادھر ادھر لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں، تو دماغ بھی ادھر ہی رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بھی ادھر ہی رکھنا ہے، کیونکہ پروگرام ہے میرا پیارا دین، اور سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، جس میں ہم یاد کرتے ہیں ایک پیاری حدیث۔ جی۔ اور جو گھروں پر موجود ہیں، آپ کو سوال بھی دیا جا چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جن کا نام ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ فاروق عنہ۔ اعظم رضی اللہ عنہ۔ اچھا، پکی بات ہے، سوچ لیں جی۔ عفان بھائی صحیح بتا رہے ہیں، کی بات ہے؟ ہمارے نام پہلے نام داؤد۔ ٹھیک ہے، اور عبدالاحد بھائی کا یاد ہو گیا، ماشاءاللہ زبردست۔ تو کیا نام ہے دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا جی صحیح کہہ رہے ہیں عبدالاحد بھائی؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بول تو دیں زور سے، ہاں اور زور سے، ہاں اور زور سے۔ ہاں۔ چلے جی ماشاءاللہ، تو ایک اچھے سے انداز سے انشاءاللہ ہم پروگرام لے کر چلیں گے۔ تھوڑا جو ہے وہ ہنستے مسکراتے بھی رہتے ہیں، مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچے دلچسپی کے ساتھ پروگرام دیکھتے رہیں۔ تو اب آپ نے دلچسپی کے ساتھ پروگرام دیکھنا ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کا انتقال ہوا؟ کتنی تھی بغداد بھائی؟
63 yes. جی 63. عفان بھائی کچھ بتا رہے ہیں 63. زور سے 63. اور زور سے 63. صحیح کہہ رہے ہیں جی 63 کو اردو میں کتنے کہتے ہیں جی کون بتائے گا جی 63. 63 کتنی تھی 63 اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عمر مبارک تھی جب آپ کا وصال ہوا 63 اور صدیق اکبر کی کتنی تھی 63 دیکھیں کتنا آسان ہے یاد رکھنا تین آپ کو یاد ہو گئی تو یہ آپ نے سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے تو آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں آج کون سی حدیث پاک ہم یاد کر رہے ہیں جی سبحان اللہ کیا بات ہے فرسٹ محرم گزر چکی ہے لیکن ذکر عمر فاروق اعظم تو یقیناً باقی رہے گا آپ کا عرس مبارک بھی ہوا کرتا ہے فرسٹ محرم کو اور آپ ہی سے متعلق حدیث پاک بھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من احب عمر فقد احبنی یعنی جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی سبحان اللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے حضرت فاروق اعظم کی ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی. سبحان اللہ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی سے پتہ چلتی ہے آئیے اس کو جلدی سے یاد کر لیتے ہیں دیکھتے سب سے پہلے کون یاد کرتا ہے اور ذہین بچہ بنتا ہے کون بنے گا ذہین بچہ بس ایک بغداد چلیں دیکھا دیکھی سب نے ہاتھ اٹھا دیے ہاتھ اٹھانا آسان ہے لیکن صفی اللہ بھائی یاد کرنا کیسا ہے بڑا مشکل ہے. تھوڑا مشکل ہے آسان کیسے ہوگا یاد کرنا چلے یہ بتائیں اب آپ کوشش اور صفی اللہ بھائی ہیں نا ہمارے ساتھ ہمارے ہوسٹ ہیں کو ہوسٹ ہے تو انہیں بھی تو بات کرنی چاہیے نا آپ تو ماشاءاللہ بیٹھ کے رف ہو گئے تو جی کیسے آسان ہوگا کوشش کریں گے جی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا من احب عمرہ من احب عمرہ من احب عمرہ من احب عمرہ جی من احب عمرہ عمرہ نا جی عمرہ نہیں من احب عمرہ چلیں جی بغداد بھائی من احب عمرہ جی من احب عمرہ عمرہ تھوڑا عمرہ ایسا ہو رہا ہے من احب عمرہ من احب عمرہ عمرہ نہیں عمرے کی طرح ساؤنڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی عمرہ تو ایک ہوتا ہے نا جو جاتے ہیں وہاں پہ طواف کرتے ہیں صحیح وغیرہ کرتے ہیں چلیں بھائی من احب عمرہ من احب عمرہ فقد احبنی فقد احبنی فقد احبنی فقد احبنی فقد احبنی فقد احبنی احبنی احبنی. چلے سنتے پھر پتہ چلے گا کتنا صحیح کتنا نہیں آپ نظر رکھا کریں صفی اللہ بھائی کیا پڑھ رہے ہیں بچے کیا نہیں ہمارے ایک ایک کان مل کے دو ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی فقد احبنی جی فقد احبنی صحیح ہے احبنی احبنی جی فقد احبنی فقد احبنی فقد احبنی من احب عمر فقد احبنی من احب عمرہ فقد احبنی. دو دفعہ اور پڑھاؤں گا پھر امتحان ہے دیکھتے کون سناتا ہے اور ذہین بچہ بنتا ہے من احب عمر فقد احبنی من احب عمر فقد احبنی. ابھی پتہ نہیں تھوڑی عجیب عجیب ساؤنڈ بھی آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کچھ پھر سے غلط ہو گیا ہے لیکن دیکھتے سنتے ہوئے پتہ چلتا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے من احب عمر فقد احبنی من احبنا فقد احبنی. اللہ ہی بہتر کرے دیکھتے ہیں کیا یاد ہوا ہے عفان بھائی سے سنتے ہیں من احب عمرہ عمرہ آگے یہ کیا ہو گیا بھائی مجھے لگا حسن بھائی کو یاد ہو گئی ہوگی حسن بھائی کو یاد ہو گئی بھائی مائک دیں حسن بھائی سے سنتے ہیں آج کے ذہین بچے حسن بھائی کو بنا دیں گے پھر جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب عمرہ فقد احبنی. سبحان اللہ جی چلے مائک دے دیں سیدھے ہاتھ سے ماشاء اللہ من احب عمر صحیح ہے عمری عمرہ عمرہ فقد فقد احبنی فقد احبنی. چلے کوشش اچھی تھی ماشاء اللہ داؤد بھائی کی جی
ترجمہ یاد کراتے ہیں. جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے عمر سے محبت کی جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے عمر سے محبت کی جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اس نے مجھ سے محبت کی. یہ کس نے فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب عمر فقد احبنی. جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کیا بات ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو ایمان کی جان ہے. ماشاءاللہ. چلے بھائی ترجمہ مائک میں زور سے صرف ترجمہ سنا دیں. جس نے مجھ سے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت سبحان کی. اللہ. زبردست. ترجمہ تو سنائیں گے عبدالاحد بھائی اچھا سا. جس نے عمر سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کی. زبردست. جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. بھائی چھوٹے بھی تو ہیں نا عبدالاحد بھائی بھی. اب اتنا پریشر بھی نہ ڈالیں. چھوٹے ہیں تو ماشاءاللہ ترجمہ یاد کیا. زبردست بہترین. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اور یاد رکھنا آپ نے ٹھیک ہے بھلانا نہیں. چلیں جی عفان بھائی. جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ماشاءاللہ. جی قال رسول اللہ چلیں. صلی اللہ علیہ وسلم من احب عمر فقط احبنی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آخری الفاظ تھوڑے سے چبا گئے لیکن بہرحال پتہ چل رہا ہے کہ یاد ہے کہ جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور اسی کے ساتھ آج کے ذہین بچے بن گئے ہمارے. کدھر ہے اشارہ میرا؟ تو کہہ دیں آج کے ذہین بچے ہمارے ماشاءاللہ. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اب بن گئے بعد میں. حسن بھائی تو خیر ناطق ہیں. اگر آپ لوگ نہیں بنتے تو پھر آخر میں انہی کو بنا دیتا. تو ماشاءاللہ. اور آپ کہاں جائیں گے صفی اللہ بھائی پتہ ہے آپ کو؟ پکچرز کی طرف جائیں گے. چلے پھر لے کے چلیں ہمیں پکچرز کی طرف. آپ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا آکل وانا متکئون. میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا. یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور شعر کیا ہے؟ آنکھوں میں جلوہ شاہ کا اور لب پہ نعت ہو جب روح تن سے ہو جدا یا رب مصطفیٰ. ماشاءاللہ. ہنا بنت اسحاق الطاریہ ماشاءاللہ چشتیہ شریف سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. جی فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ماشاءاللہ. طیبہ ہیں میاں والی سے. ماشاءاللہ. یہ تو دکھ رہا ہوگا بڑا بڑا ہے نا. ایسے دیکھیں یہ بھی تو بات ہے نا. بڑے سے شیٹ لے کے اچھی سی ڈیزائننگ کریں تو ہمارے پھر صفی اللہ بھائی ہمارے ساتھ انشاءاللہ تبصرہ بھی کریں گے. جی کیا فرماتے ہیں؟ بہت اچھا بنایا. کیا کیا بنایا ہے؟ جی ماشاءاللہ. ریمبو بھی بنایا ہے. بادل بھی بنایا ہے. ہاں. اور پھول بھی بنایا ہے. پھول کون سے پھول ہیں یہ؟ پھول بھی بنایا ہیں کون سے والے پھول؟ کوئی خاص پھول لگ رہے ہیں؟ سن فلاور ہیں. ہاں الگ تو سن فلاور ہیں. ماشاءاللہ اچھا انداز ہے. تو ان کو کتنے نمبر دیں گے آپ؟ 10 میں سے 8 7 10 آؤٹ آف 10. واہ بھائی واہ. ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم آئے نا انہوں نے کہا زیادہ نمبر دے دو. چلے بھائی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ماشاءاللہ. اور شعر بھی کچھ لکھا ہے غالباً. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار. ماشاءاللہ. اور لکھا کنہوں نے ہے؟ ثانیہ ایوب الطاریہ ہیں فیصل آباد سے. ماشاءاللہ. اور گنبد خضرا بنائے اور دل لگائے ہیں. ماشاءاللہ دل بنائے ہیں. ظاہر ہے ایک عاشق کا دل تو گنبد خضرا کے گرد رہتا ہے. ماشاءاللہ زبردست. اللہ پاک وہاں ہمیں بار بار حاضری کی توفیق بھی عطا فرمائے. جی صفی اللہ بھائی ان کو کتنے نمبر دیں گے؟ ان کو تو آپ نے 10 آف 10 دے دیے تھے. تو اب سبھی آؤٹ آف 10 ہو گئے تو پھر بیسٹ پکچر آف دا ڈے کون سی ہوگی؟ چلے دیکھتے ہیں کتنے نمبر دے رہے ہیں. یا اس میں بھی دکھ نہیں رہا واضح بغیر دیکھے نمبر نہیں دے دیے گا؟ اچھا ہی لگ رہا ہے. اچھا ہی لگ رہا ہے. اچھا کتنے نمبر ہوئے پھر؟ 9 نمبر ہے بھائی. چلے آپ کے 9 نمبر ہے کیونکہ آپ نے بڑی شیٹ نہیں لی اس کا 1 نمبر کاٹ لیا. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. ماشاءاللہ. لا تغضب غصہ نہ کرو. اب بقیہ تبصرہ انشاءاللہ ہمارے صفی اللہ بھائی کا ہوگا. اور لکھنے والی ہیں عشاء الطاریہ.
سیالکوٹ سے، ماشاء اللہ جی. اب تو بڑا بڑا نظر آ رہا ہوگا ہمارے صفی اللہ بھائی کو جی. سورج بنایا ہے، خانہ کعبہ شریف بنایا ہے، اچھا، اور درخت لگ رہے ہیں. درخت لگ رہا ہے، درخت لگ رہا ہے بھائی کچھ کچھ کیا. ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش کی ہے آپ نے. نمبر کتنے دے رہے ہیں بھائی ان کو؟ 8. 8 نمبر ہیں بھائی آپ کے. بیسٹ پکچر آف دا ڈے کی طرف چلیں گے صفی اللہ بھائی، تو دیکھتے ہیں پھر کون سی ہے بیسٹ پکچر آف دا ڈے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. طیبہ باجی ہیں میاں والی سے، آپ کی پکچر ہو گئی ہے بیسٹ. تو آج ہمارے عفان بھائی نہیں لکھ کے لائے. عفان بھائی لا رہے تھے، بغداد بھائی لاتے ہی نہیں ہیں، کہتے میں خود آ جاتا ہوں. کیا بات ہے میری ہیں. تو ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جن بچیوں نے لکھ کر بھیجی حدیث مبارکہ، ان کو اس کو دل میں یاد رکھتے رہنے کی، دل و دماغ میں اس کو بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ ہے کلام. سنیں گے. کون سا کلام سنیں گے؟ فرمائش لے لیں آج آپ لوگوں کی. کیا حسن بھائی کا تیار ہے کلام؟ حسن بھائی کون سا سنائیں گے؟ خاک مجھ میں کمال رکھا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. تو پھر حسن بھائی جو تیار ہے وہی سن لیتے ہیں حسن بھائی سے. ٹھیک ہے جی. جی حسن بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. یہ قدم ہے حضور کا رب نے، یہ قدم ہے حضور کا رب نے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. ان کی رحمتیں نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمتیں نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، خاک
خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے، صدقہ تیرا اور پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، بس تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام سنا ہے حسن بھائی۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی میٹھے مدینے کی بار بار باادب حاضری عطا فرمائے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، سب کو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب پر کرم ہے۔ اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ صفی اللہ بھائی کا سیگمنٹ ہے۔ تو صفی اللہ بھائی، کالز بھی ہیں آپ کے پاس؟ نہیں ہیں کالز ہیں تو پہلے کالز لے لیں۔ کالز آپ لیں گے، پھر لیں گے لوگ کالز، جواب بھی دیں گے؟ چلے بھائی، چلے کالز لیں پھر۔ جی کال دیجیے۔ کچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں، آج میں یہ حدیث شریف سناؤں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تحسسوا، ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی باتیں چھپ چھپ کر نہ سنو۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ چلے بھائی، اب صفی اللہ بھائی نیکسٹ کال لے لیں۔ نیکسٹ کال۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے۔ شاہ زمان اتاری۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ 53 ایئر۔ جی، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ۔ محمد طلحہ اتاری شہر چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے پیارے وقار باپو، آج میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا مانگنا سنت بھی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگا کرتے تھے، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے آپ کے؟ اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ کون سا سیگمنٹ ہے آج؟ کرامات صحابہ۔ چلیں بھائی، آپ سنا رہے ہیں، پھر کرامت سنا رہے ہیں کوئی؟ جی چلے بھائی، ہم صفی اللہ بھائی کے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ گئے ہیں اپنے سیگمنٹ کرامات صحابہ میں،
روزانے کی طرح انشاءاللہ آج بھی ہم کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. تو آئیے سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کے انصاری صحابی تھے. کون سے صحابی ہیں؟ انصاری صحابی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. چلیں آئیں آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. اچھا بھائی عفان بھائی، انصاری صحابی کون ہوتے ہیں؟ یہ توجہ ادھر ادھر کیوں ہو گئی ہے؟ یہ ابھی وہ سنائیں گے تو آپ بس ادھر ادھر دیکھیں گے، ایسے تو نہیں کرنا نا آپ نے. تو عفان بھائی آپ بتائیں انصاری صحابی. چلے بغداد بھائی بتائیں گے. کیوں بھائی؟ بغداد بھائی کو تو بتانا چاہیے تھا. بھئی ایک ہوتے تھے نا جو مہاجر صحابہ جنہوں نے ہجرت کی تھی مکے سے مدینے، اور جو پہلے سے مدینے میں رہتے تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار یا انصاری. تو یہ کون سے صحابہ میں سے ہیں؟ انصاری صحابہ میں سے ہیں، یعنی مدینے کے ہی رہنے والے تھے. ٹھیک ہے جی. آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. مکہ کے نان مسلم جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے لے کر گئے تو آپ رضی اللہ عنہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ پاک، میرے پاس یہاں کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سلام پہنچا سکوں. کیا عرض کرنے لگے؟ یا اللہ پاک، میرے پاس یہاں کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سلام پہنچا سکوں، لہٰذا تو میرا سلام اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے وعلیک السلام فرمایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دینی بھائی. کون سا بھائی؟ دینی بھائی. تمہارا دینی بھائی خبیب ابھی مکہ شریف میں شہید کر دیا گیا ہے، اور اس نے شہید ہو کر میرے پاس اپنا سلام بھیجا ہے اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین. ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی. کیا سنا ہم نے؟ حسن بھائی بتا رہے ہیں. حسن بھائی سے نہیں سنیں گے، لیکن ہم نے بولا نہیں سنیں گے، آپ سنا رہے. چلے آپ سنا دیں جی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ جب وہ شہید ہو گئے تھے تو انہوں نے کس طرح اپنا سلام پہنچایا. وہ کہاں پر تھے؟ کہاں پر شہید ہوئے تھے؟ مکہ میں. اور پیارے آقا علیہ السلام کہاں ہیں؟ مدینہ. تو انہوں نے سلام بھیجا اور سلام پیارے آقا علیہ السلام تک پہنچ گیا، اور پیارے آقا علیہ السلام کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام کے علم کی کیا شان ہے. دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے گھر پہ کیا ہو رہا ہے، کہیں اور کیا ہو رہا ہے ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا ہے. ہمیں فون آئے گا، کوئی اس طرح چیز آئے گی تو پتہ چلتا ہے. لیکن اللہ پاک کے جو نبی ہیں انہیں اللہ پاک نے خاص علم عطا فرمایا ہے. کیسا زبردست ان کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے. زبردست. جو چلتے ہیں اب اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے جی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی. تو اسلامک ہسٹری میں ہم کن کی ہسٹری سن رہے تھے، کن کے بارے میں سن رہے تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام آ گئے. جی ان کی ہسٹری سن رہے تھے اور ان کے بھی آخری ایام کے بارے میں سن رہے تھے. نا بھائی داؤد بھائی؟ اور ہم نے کیا سنا تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا. جی ان کو خلیفہ بنایا تھا. اور پھر ایک بات ہم نے خاص سنی تھی کہ آپ کا وصال کس دن ہوا؟ عید کے دن. اور انہیں یہ بات محبوب تھی کہ جیسے ہی میرا انتقال ہو جائے تو فوراً مجھے ویٹ نہیں کرنا بلکہ دفن کر دینا، کیونکہ مجھے کیا پسند ہے کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں وقت گزاروں. کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں میں دفن ہونا ہے، تو مجھے زیادہ کیا پسند ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں وقت گزاروں. تو زندگی، ظاہری زندگی میں بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور وصال کے بعد بھی حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے. جی اچھا اب کیا ہوا؟ اور دیکھیں سنیے کیسی ہمارے صحابہ کو نا پیارے نبی علیہ السلام سے محبت تھی. اچھا جس سے محبت ہوتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں؟ ان کے طریقے پہ چلتے ہے نا بھائی. جن سے محبت ہے ان کے طریقے پر چلا جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ بھائی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کفن دیتے ہیں نا. کفن کس کلر کا ہوتا ہے نارملی؟ وائٹ کلر کا. تو یہ انہوں نے پوچھا کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، تو انہوں نے بتایا 3 کپڑوں میں. کتنے کپڑوں میں؟ 3 کپڑوں میں. اب یہ اس کا مختلف سائزز ہوتے ہیں نا، 3 کپڑوں کو باقاعدہ پہنایا جاتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا آخری وقت آئے تو مجھے بھی سنت کے مطابق کفن دیا جائے. تو مجھے بھی سنت کے ہاں، یعنی کتنے کپڑے دیے جائیں؟ 3. کہ جیسے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کفن تھا ویسے ہی کفن میرا ہونا چاہیے. اور صدیق اکبر کو اتنی محبت تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہر چیز میں وہ آپ کی پیروی کیا کرتے تھے. تو اب موت کے وقت کے اندر تو اپنا اختیار نہیں ہوتا نا کس دن آنی ہے، لیکن اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. تو پیر کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وصال ہوا تھا، صدیق اکبر کا بھی وصال پیر کے دن ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 اور صدیق اکبر کی 63 کیا بات ہے. انہوں نے اپنی کوشش سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنایا. تو کچھ چیزیں جو اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی اللہ پاک نے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ان کی کر دی، اور پھر جگہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ملی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سنتوں پر عمل کرنے والے بنے. اچھا، جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ کے جو آخری الفاظ تھے نا، آخری کلمات تھے، وہ کیا تھے؟ آئیے آپ کو وہ بتاتے. آپ کے آخری کلمات تھے ربی توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یعنی اے پاک پروردگار مجھے اسلام پر موت عطا فرما، مجھے اسلام پر موت عطا فرما، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. کیا بات ہے. اور یوں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کے انتقال کی خبر سنتے ہی لوگ مدینے میں پریشان ہو گئے. بہت محبت کرتے تھے نا، ساروں قطار رونا شروع ہو گیا. بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تھا نا تو کیسی غم کی کیفیت تھی. صحابہ تو بہت زیادہ غمگین تھے. تو ویسے ہی کیفیت ایک مرتبہ پھر مدینے میں بن گئی، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحابہ کرام اور مسلمان بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو غم تو ہوتا ہے نا، تو بہت زیادہ ان پر جو ہے غم کی کیفیت طاری ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر کہاں دفن کیا گیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے برابر. ہاں، آپ کا جو قبر مبارک ہے اس کے ساتھ جو ہے قدموں میں آپ کو دفن کیا گیا. اور پھر آپ نے ایک وصیت بھی کی تھی، آپ نے انتقال سے پہلے ایک وصیت بھی کی تھی خاص. وہ کیا وصیت تھی وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں سنیں گے. آخر میں کچھ فرمائیں گے صفی اللہ بھائی؟ پروگرام کے اینڈ میں کیا کرنا چاہیے؟ جو پروگرامس رہ گئے یا نہیں دیکھ سکے وہ کہاں دیکھیں؟ کہاں مل جاتے ہیں ہمارے پروگرامس؟ یوٹیوب چینل کڈس مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں. جی، کڈس مدنی چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اب ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی بھی ہوا کریں گے. اچھے انداز سے ہم پروگرام لے کر چلتے رہیں گے. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اور آپ سب یہاں تشریف لائے جزاک اللہ خیرہ. جنہوں نے گھر پر دیکھا جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل